खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। चंद रोज़ पहले भारत में एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने एक बार फिर नरेंद्र मोदी की जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है उसका चेहरा बेनकाब कर दिया। और ये वाक़या था कि बीजेपी की एक साबिक तर्जुमान, जिसको उन्होंने अब सस्पेंड कर दिया उस वाक़े के बाद, नूपुर शर्मा, उन्होंने एक टॉक शो के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई नाज़ेबा कलमात कहे। वो कलमात हम दोहरा भी नहीं सकते। उस पर पूरे आलम इस्लाम में एक गुस्से की लहर दौड़ गई और कई अहम अरब ममालिक ने, जिसमें कतर और कुवैत ख़ास तौर पर शामिल हैं, कि भारत के अपने ममालिक में जो सफ़ीर तैनात हैं उनको बुलाकर उनकी सरजनिश भी की और भारत से मुतालबा किया कि इस पे वो सरकारी तौर पर ना सिर्फ इसकी मजम्मत करें बल्कि उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाए। एक्शन ये हुआ कि बीजेपी की जो पार्टी मेंबरशिप है नूपुर शर्मा की, वो सस्पेंड कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा वाक़या क्यों वहाँ पर हुआ और किस चीज़ ने इतनी शय दी बीजेपी के एक पार्टी ऑफिस होल्डर को कि वो ऐसी बात कर सके जिससे 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात मजरू हों। और हम जैसा कि जानते हैं कि भारत में भी एक बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद बसती है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत के तहत उनकी ज़िंदगी जीरन है, तंग करके रख दी गई है, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। बहस अगर करते हैं कि वहाँ पर मसाजिद की जगह मंदिर तामीर किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ इशूज़ बना के मुसलमानों को उनके मजहबी फ़राइज़ अंजाम दही से भी रोका जा रहा है। खाली क्या नूपुर शर्मा इसकी ज़िम्मेदार है या वो लोग जो ऐसे बयानात देते हैं मुसलमानों, चाहे वो योगी आदित्य हो या दीगर इंतहा पसंद हिंदू हों? असल चीज़ ये कि नरेंद्र मोदी जो सरबरा है भारत की हुकूमत के इस वक्त, उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जिसमें उनके पार्टी ऑफिस होल्डर्स को और बीजेपी के लोगों को, इंतहा पसंद हिंदुओं को ये शय मिली है कि उस माहौल से फ़ायदा उठाएं और जो उनके मुंह में आता है, जो भी कलमात आते हैं वो करें या प्रैक्टिकली मुसलमानों पर जुल्म करें, जैसे बेतहाशा वाक़यात हमने देखे हैं। कश्मीर को छोड़ दें, बाकी मेन लैंड इंडिया में भी हमने देखा कि कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। तो ये जो बयान आया, इससे जज्बात तो मजरू हुए, लेकिन भारत ये काम माजी में भी करता रहा है। भारत से ख़ास तौर पे वो इंतहा पसंद हिंदू जो नरेंद्र मोदी की वोट बेस हैं, उनकी तरफ से ये बहुत सारे ऐसे इक़दामात जो किए जाते हैं। आम तौर पर आलमी बरादरी, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम उम्मा है, उस पर एक रस्मी सा एहतजाज करती है, लेकिन इस वाक़े के बाद ख़ास तौर पर बड़ा एहतजाज सामने आया। ये भी तलात आ रही हैं कि कई अरब ममालिक में भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो है उन्होंने एक सोशल बायकॉट शुरू किया है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है और ख़ास तौर पे मकसद जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का है कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनकी ज़िंदगी को इस शरपसंद हिंदुओं से किस तरीके से बचाया जा सकता है, गुफ्तगू इस पर करते हैं। कुछ सियासी बात भी करेंगे, लेकिन पहले ये अहम तरीन मौजू, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। साबिर बलोच साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साबिर बलोच साहब हमें ज्वाइन करने का। थोड़ी देर में राना ताहिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तज्ज़ियाकार। बुखारी साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। हर मुसलमानों के जज्बात में भड़ के हर एक की एक अपनी ओपिनियन है, अपने तौर पर इस पर हम गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कोई भी सवाल करने से पहले कि आप इस पर ज़रा अपना थोड़ा सा इजहार ख्याल करें इस अहम मौजू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजहुम। हम इसको सख्ती से इसकी मज़म्मत करते हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि पाक नबी आका करीम ख़ातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन का हमारे दिलों में क्या एक अक़ीदत है जो वजह खिलकत कायनात है और जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने सारी कायनात बनाई। और हमारा अक़ीदा ये है कि वो सरदार हैं, आका हैं, मौला हैं। उनके बारे में ये एक सोची समझी साजिश है। ये टेस्टिंग करते हैं। ये गोरों का एक पुराना तरीका था, एक चीज़ शोशा छोड़ के और फिर पीछे हट जाते थे। बीजेपी ने एग्जैक्टली वही किया। वो देखना चाह रहे थे कि इस्लामी ममालिक क्या करते हैं, ख़ुसूसन जो पड़ोसी हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो गया, हम लोगों का क्या रिएक्शन आता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारी हुकूमत का तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, बिल्कुल खामोश बैठे हुए। कोई सख्ती करते, कोई बात करते, लेकिन कुछ भी नहीं। मुझे नहीं समझ आता है कि इनकी क्या सोच है। दफ्तर खारजा ने बड़ा सख्त, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करनी चाहिए थी ना, प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि हमारे सोच के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने, मैं थोड़ा सा साथ साथ ऐड करता चलूँ, वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया जिसमें इसकी सख्ती से मज़म्मत नहीं, और उसको और हमें इसके अंदर जितनी सख्ती की जाए कम है। देखिए ये हमारे अकायद के साथ, अभी पाकिस्तान में भी तो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, पाकिस्तान में तो हमें ऐसी चीजें नहीं मिलती। तो ये हिंदू मजहब से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक बीजेपी की फैशिस्ट
وہ جو ان کی ایک گندی سوچ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ مسلمانوں کو جان بوجھ کے آ کے تنگ کریں گے ایسی باتیں کر کے اور پھر پیچھے ہٹیں گے. ان کا سسپینشن کا کیا تعلق ہے؟ مودی کو آفیشلی اپولوجائز کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر یونائٹڈ نیشنز اور یورپین یونین یہ کہہ سکتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی سردار الانبیاء کے بارے میں بات کرنا ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے متعارف ہے, تو ہر کسی کو کنڈیم کرنا چاہیے. ہولوکاسٹ کے بارے میں تو ہم بات دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے ہیں. ہم بی جے پی کے بارے میں کوئی بات کریں تو ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ جب تک نہ کریں ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنے چاہیے. ہمارے لیے مقدم ہے پاک نبی کی ذات, اور اللہ کے لیے مقدم ہے پاک نبی کی ذات. انہوں نے ان کو بلندتر کر دیا. وہ جب اللہ پاک ان کو بلندتر کرتا ہے, ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ہمیں تو کوئی رعایت یہاں پہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہ ان لوگوں نے وہاں پہ کچھ کیا تو ہم یہاں پہ کچھ کریں. ہمیں ان سے وہ کہتے ہیں نا کہ بیزاری اختیار کرنی چاہیے, ہم ان سے دور رہیں. جب ہم ان کے خلاف کر کچھ نہیں رہے, کم از کم بیزاری کا اعلان تو کریں نا. ہم ان سے دور تو ہو جائیں کہ بھائی جب تک اپنے آپ کو صحیح نہیں کرو گے اور ہمارے جذبات کے ساتھ, خاص طور ہمارے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلو گے, تو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے تو نہ تم سے بات کرنے کی. اور اسلامی ممالک نے بھی کیا, خدا کا شکر ہے کوئی قدم اٹھایا. ان کو اور سخت قدم اٹھانا چاہیے تھا, کم از کم ان کے سفیروں کو واپس بھیج دینا چاہیے تھا. بعد میں جو کچھ ہوتا ہے دیکھا جاتا. اچھا, اس پہ جو بھارت کی حکمران جماعت ہے وہ اس پر ندامت کا اظہار کر رہی ہے. جو بھی ان کے ایک سو کالڈ رسمی سے ایکشنز ہیں وہ کر رہی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک انڈیویجول نے کام کیا ہے, انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو اس سے ہمارا پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, وزیر اعظم کا ان کے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک انڈیویجول ایک فرد کا بیان ہے. وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ایکسپیل کرے نا, ان کو سزا دے تاکہ یہ نظر آئے کہ ان کے نزدیک جیسے بھارت ایک وہ غیر مذہبی ملک ہے نا, اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے نا, تو پھر وہ مسلمانوں کے جذبات کا خیال کرے. مسلمان ایک کوئی چھوٹی وہاں پہ اقلیت تو نہیں ہے, مسلمانوں کے ٹھیک ٹھاک وہاں پہ نمبرز ہیں, اور ان لوگوں نے آج تک مساجد اتنی گرائی ان لوگوں نے جان بوجھ کے. مطلب آپ اس کے مقابلے میں پاکستان میں دیکھیں, ہم نے ان کے مندروں کو رینوویٹ کیا ہے, ان کو ہم نے ہندو بھائیوں کے اور مسیح بھائیوں کے ہم تو خیال کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ دو, ان کو بچاؤ. یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, دنیا کنڈیم بھی نہیں کرتی ہے. مسلمانوں کے چند ملک بولے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کے سفیروں کو ایکسپیل کریں, کم از کم کچھ نہیں کہ مہینے دو کے لیے ایکسپیل کریں, ان کا ہر پروڈکٹ کا بوائیکاٹ کریں. تب یہ لوگ سمجھیں گے. دیکھیں آج تک دنیا میں جب تک کسی کو تکلیف اور معاشی تکلیف نہیں دیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو بھارت کو جب تک معاشی تکلیف ہم نہیں دیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی, اور سارے مسلمان ملکوں کو OIC کے پلیٹ فارم پہ مل کے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. صابر بلوچ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. صابر بلوچ صاحب, یہ آپ نے سید یاور عباس بخاری صاحب کی گفتگو, ان کے جو جذبات تھے اس واقعے پہ سنے. میں چاہوں گا کوئی سوال کرنے سے پہلے کہ اگر آپ اس پہ کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں. جی صابر بلوچ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی میں نے کہا یہ جس واقعے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, سید یاور عباس بخاری صاحب نے اظہار خیال کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی سوال کرنے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہیں اس پہ. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ دیکھو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے. اچھا, سیکولرزم میں کوئی کاسٹ اور ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. وہ ایک ایسا یعنی نظام ہے, ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تمام رائٹس برابر ہوتے ہیں, اور اس میں مذہب کے نام پہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو یہ معاملہ اب ان کا انٹرنل معاملہ ہے, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ یعنی کسی کے پاکستان کا معاملہ یہ نہیں ہے, یہ عالم اسلام کے جو ہے نا جہاں بھی مسلمان ہیں اور جہاں پر بھی وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کو نہ صرف مسلمان بلکہ اس کو دنیا کا عرض دی شعور شخص جو ہے نا وہ اس کی قدر کرتا ہے, اور اس کے جو پالیسیز ہیں پیغمبر صاحب کے, اچھا وہ ان کو مانتے ہیں. اس نے دنیا میں ایک ایسا یعنی نظام لایا, ایک ایسی اس نے ایک دنیا کو ایسی تبدیل کیا کہ جہاں پر کہ یعنی ایک بہت بڑا انسانی انقلاب تھا. یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے عالم کے ذی شعور انسانوں کا معاملہ ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات جو ہے نا وہ رونما ہوتے ہیں.
لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی چیزیں مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو کی دلاداری بالکل کے لیے اس قسم کے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ اور بہت سارے جگہوں پہ اس قسم کے واقعات پیدا ہوئے، اچھا لیکن وہاں کے حکومتوں نے صابر بھروسہ وہاں ایک کے سوال یہ ہے کہ جب بھی مسئلہ کشمیر کی بات ہوتی ہے اور پاکستان اجاگر کرتا ہے جو مظالم کشمیری عوام پہ بھارت کرتا چلا آ رہا ہے، تو ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ جی اس لیے عالمی برادری یا بشمول کئی جو امیر مسلم ممالک ہیں وہ بھارت کے خلاف کوئی پریکٹیکل ایکشن اس لیے نہیں لیتے کہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اگر وہ تیل کا بھی خریدار ہے، وہ ہتھیاروں کا بھی خریدار ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی چند روز میں عالمی برادری یا جو ہمارے کچھ مسلمان ممالک ہیں وہ بھلا دیں گے یا نہیں؟ آپ اس کو لنک نہ کریں کشمیر کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ہماری جلاداری ہے، یہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہر مسلمان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا اب بات یہ کہ اس کو کسی قسم کی سیاسی رنگ دینا یا کوئی سیاسی بات کرنا، اس پر یہ ہمیں خود شیوا نہیں دیتا، بلکہ یہ ریاست ہندوستان کی کمزوری ہے کہ جو اس قسم کی چیزیں وہاں پر لائی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ عالم پورے دنیا کا معاملہ ہے، اور رسول پاک پورے دنیا کو نمائندگی کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے، ہمارا تو عقیدہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کو ایسے اسٹیپس ضرور لینے چاہیے، اپنے جو سیاسی مسئلے ہیں پاکستان کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ دنیا کے، وہ ان کو اپنے سیاسی حد تک رکھے اس جی کو، بالکل لیکن اس کو مذہب کو بیچ میں لا کے یا ہمارے جو اعتقاد ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اس سے ویری رائٹ۔ یہ جو سیاسی مسئلے تو جیسے کہ تیسے کر کے حل ہوں گے، لیکن یہ مسائل پھر حل کرنا ان کا بڑا مشکل کام ہوگا۔ بالکل ٹھیک، مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ آپ ان کو پی ٹی وی کی اسکرین اور دیگر چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ گفتگو ہو رہی ہے جو بھارت میں یہ واقعہ رونما ہوا، انتہائی شرمناک، افسوسناک، اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہم نے کئی دیکھے، کچھ عرصے تک اس پہ شور مچا لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی، سو دس از جسٹ another انسیڈنٹ جو ہم بھول جائیں گے، یا آپ کے خیال میں اس دفعہ بھارت کو کچھ نہ کچھ سبق سکھانا پڑے گا؟ دیکھیں، مودی کا جو بھارت ہے وہ سیکولر بھارت نہیں۔ مودی نے جس طریقے سے بھارت میں سیکولرزم کو دفن کیا ہے، وہ بہت سارے جو لوگ ہیں خود بھارت کے اندر جن کے سیکولر آئیڈیل تھے، جو ایک یونائٹیڈ انڈیا کے لیے کام کر رہے تھے، بہت ساری جماعتیں اور گروپس ہیں، ان کو بھی مایوس کیا ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ مسلسل وہاں جو اقلیتیں ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے بدھ ہوں، چاہے کرسچنس ہوں، یا چاہے شیڈیول کاسٹ کے جو لوگ ہیں، ان پر مسلسل حملے کر رہے ہیں، اس نے بھارت کو بہت کمزور کیا ہے۔ اور یہ جو تازہ جو جس طرح کی بکواسیات کی ہے بی جے پی کے اسپوکس مین پرسن نے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ظاہر ہے جو دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، جی بالکل، اور اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے۔ صرف اب پاکستان کی بات نہیں، آپ نے دیکھا قطر نے، ایران نے، سعودی عرب نے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کو جی وہ تھوڑا سا ایکشن بھی لیا، کیونکہ اب جو اکنامک جو ریپرکشن ہیں، جو مضمرات ہیں، وہ ان کو فیس کرنا پڑے۔ اور ایک فرد کا بیان تو اس کو ہم نہیں تصور کر سکتے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ نریندر مودی نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ اس کے جو فالورز ہیں، اس کے جو ماتحت ہیں، اس کے جو دیگر پارٹی رہنما ہیں، وہ اس فضا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ان کا لیڈر ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہے یا جو ڈائریکشن دے رہا ہے اس کی طرف وہ چل رہے ہیں، یا شاید دو چار ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں؟ وہ جی ان کی پوری پارٹی کا بیانیہ ہے، یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے، یہ پورا ماحول بی جے پی نے اور جو اس کے کمپوننٹس ہیں انہوں نے بنایا ہے، اور اسی بنیاد پہ یہ جو کمیونلزم ہے اور ہندو اگینسٹ مسلمان، ہندو اگینسٹ کرسچن، اسی بنیاد پہ تو انہوں نے تقسیم کر کے اور وہاں کی جو میجورٹیرین رول جو ہے وہ قائم کیا ہے، جس کا جمہوریت سے اور سیکولرزم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔
بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مرتضیٰ سولنگی صاحب. بخاری صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ہم نے تقریروں میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نریندر مودی کی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہیں. کیا اس میں وجہ ہے کہ مطلب ان کی کوئی چیز تعریف کے قابل ہے یا اس پہ کوئی پیچھے کوئی کانٹیکسٹ ہے کہ نریندر مودی کی تو کسی صورت بھی تعریف جو ہے وہ کرنی ہی نہیں چاہیے, خاص طور پہ اس واقعے کے بعد؟ تو کہ آپ سمجھتے ہیں خان صاحب ریویو کریں گے اپنے اس بیان کو آئندہ؟ واقعہ تو ابھی ہوا ہے. نریندر مودی کی وہ پالیسیز کی نریندر مودی کی کبھی انہیں تعریف نہیں کی. انہیں جو تعریف کی ہوگی کہیں, اور مجھے ایسے آف ہینڈ مجھے یاد بھی نہیں آ رہی ہے, وہ انڈیا کی پالیسیز کی شاید بات کی ہو, ان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی ہو. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں, اگر ہمارا دشمن بھی اگر اس کے اندر کوئی اچھائی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اگر آپ اس کو کسی طریقے سے اپنا سکتے ہیں ضرور اپنائیں اور سیکھیں نا. آپ علم حاصل کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, علم حاصل کرو ماں کی کوکھ سے لے کر لحد تک, اور علم حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں جانا پڑے تو تم جاؤ. تو علم حاصل کرنا ہے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے. جہاں تک بات ہے نریندر مودی کی, اس کے علاوہ جتنا انڈیا کو تقسیم نریندر مودی نے کیا ہے, جتنا مسلمانوں کے, سکھوں کے, مسیحوں کے خلاف نریندر مودی کی پارٹی نے کیمپین کی ہے, وہ سیکولر تو وہ ملک رہا ہی نہیں. اس ملک کے بارے میں تو ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں اسے تباہ کر کے رکھ دیا. تو ابھی ہم لوگ نریندر مودی کو تو کسی صورت میں بھی وہ ایکسیپٹیبل دنیا کو بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں جرمنی گیا ہوا تھا, وہاں پہ میں نے ان کی پارلیمنٹ کو کہا کہ بھائی یہ وہی ہے جو ہٹلر تھا, وہ تم لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے جو ہولوکاسٹ اس نے کیا, تو یہ بھارت میں ہولوکاسٹ کرنے والے آپ لوگ کنڈیم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ان کو تب جا کے سمجھ آئی جب آپ اس کو ہولوکاسٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ تلواروں کے ساتھ اور چاقوں کے ساتھ جس طریقے سے ذبح کر رہے ہیں اور جسم کے حصے کاٹ رہے ہیں, پھر جیسے ہماری بچیوں کے ساتھ, ہماری بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے ہندو ہیں, چاہے مسیح ہیں, چاہے مسلمان ہیں. ایک سوال پھر وقفہ لیتا ہوں, اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں. آپ سے ہی سوال ہے کہ اگر نریندر مودی فرض کریں چلا جائے, منظر سے ہٹ جائے, تو آپ کے خیال میں بھارت میں یہ جو اس قسم کی فیشسٹ ٹینڈنسیز ہیں یہ کم ہو جائیں گی, بتدریج کم ہونا شروع ہوں گی, یا نریندر مودی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب؟ نہیں, اس کو وقت لگے گا کم ہونے میں, لیکن آپ کو پھر ان کی لیڈرشپ ایسی چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مذہبی, جس کو سیکولر آپ کہتے ہیں, تو وہ پھر سیکولر ہونے کا ثبوت دیں اور لوگوں کو پھر بتائیں کہ کسی کے مذہب کے اندر تم لوگ جا کے مداخلت کرو گے, ان کی عبادت گاہوں کو گراؤ گے, ان کو نشانہ بناؤ گے, ان کی آبادیوں کو نشانہ بناؤ گے, یہ انسانیت کے لیکن مرکزی کردار نریندر مودی ہے ساری بیماری کا جڑ کا. صرف دیکھیں, نریندر مودی ایک اعلی کار ہے, ٹھیک, مرکزی کردار ان کی وہ RSS ہے, ٹھیک, اور وہ RSS کو جب تک ڈسمینٹل نہیں کیا جائے گا, یہ نازیز کی طرح یہ ایک پارٹی ہے, ایک تھنک ٹینک ہے جو ہٹلر کو جو آگے لے کے آئے, ادھر نریندر مودی کو وہ آگے لے آئے. چلیں ایک ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ ملکی سیاست کی. ساتھ رہیے گا. بڑھ رہی ہے گرمی, احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں, پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول, شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کی چھینٹیں ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے بھارت میں ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کی. بات کرتے ہیں اس وقت ملکی صورتحال کیا ہے. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ, وہ کافی دنوں سے پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں تھے اور اب چند روز پہلے وہ اسلام آباد آ گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی, لیکن تاحال یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ انہوں نے اگلا جو لانگ مارچ جس کا اعلان کیا تھا وہ عنقریب کریں گے, اس کی تاریخ کا اعلان کریں تھے, وہ نہیں ہو سکا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات اور ایک ایشو بڑا ضروری ہے اور بڑے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نامناسب قسم کے بیانات پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے دیے, اور گزشتہ روز بھی بیان سامنے آیا, اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر
सीनियर लीडरशिप है, कोई आम वर्कर या कोई कारकुन नहीं दे रहा, उनके जो बयानात थे वो नामुनासिब थे, नहीं होने चाहिए थे। जब आजकल बात चल रही थी कि हुकूमत की जानिब से कि इमरान खान साहब और उनके कई साथियों ने कानून शिकनी की है, बहुत सारे कवानीन को अपने हाथ में लिया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की है, ख़ास तौर पे लॉन्ग मार्च में, या उनके जो बयानात हैं उसके रिएक्शन में जो बात आई और जो वीडियोस शेयर हुई हैं कि खुदा न खास्ता वो पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाने की बात हुई है या फैमिलीज़ को थ्रेट देने की बात हुई है, और हत्ता कि ख़ुदकुश हमले की बात तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने की है। ये जज्बात में आगे की है या अदरवाइज़ की है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ख़ुदकुश धमाकों का एक पस मंज़र है और हमने 80,000 से ज़ायद जानें इसमें जो है वो गंवाई हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, और जिसमें से बेशुमार जानें हमारी ख़ुदकुश हमलों में गई हैं। तो चाहे आप जज्बात की रो में आके ये बात करते हैं, मजाक में ये बात करते हैं, सो उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों के लिए जो ख़ुदकुश हमलों का शिकार हुए हैं। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो बयानात दिए गए हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पार्टी पॉलिसी नहीं, इनफरादी तौर पर ये शायद जज्बात में आके दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा सवाल या पूछना ज़रूर ये बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कि इन लोगों को क्या कोई तंबीह की गई है, इन्हें मना किया है या इनको समझाया गया है कि अगर वो जज्बात में आके भी ऐसी बात कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। सेम पैनल जी, बुखारी साहब हमारे साथ हैं, बलोच साहब हैं और मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपसे मैं इस टॉपिक का आगाज़ करता हूँ कि ये जो सख्त बयानात हैं इनको इग्नोर ही कर दें हम, या हम समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जज्बात इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं? मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? साबिर बलोच साहब, आप इस सवाल का अगर जवाब दें, मुर्तज़ा सोलंकी साहब से राब्ता हमारा शायद मुनक़ता हो गया। साबिर बलोच साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैंने कहा आप अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने कुछ नामुनासिब बयानात दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या वजह थी कि वो जज्बात में इतने आगे बढ़ गए? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक यानी बात है तहरीक इंसाफ के लीडर की तरफ से या उनके जो है ना कारकुन हैं उनकी तरफ से। बहुत अफसोसनाक बात है। दुनिया अब तो अमन की तरफ गामजन है, दुनिया अमन की तरफ जाना चाहता है। दुनिया में जितने भी सिविलाइज्ड मुल्क हैं वो सब गैंग अप हुए हैं अगेंस्ट टेररिज्म। इन चीजों के खिलाफ सब गैंग अप हो गए हैं। पाकिस्तान को पर पहले भी इस किस्म के इल्जामात थे कि अब वो एक किस्म का जो फैसिलिटेट करता है इस किस्म की चीजों को, और हमको दुनिया में अकेला यानी वो चाहते थे कि हम दुनिया में अकेला रहें, और हम दुनिया में अकेले हुए भी। आज जो हमारी जो सियासत है, जो हमारी जो मईशत है, जो हमारी कंडीशंस हैं मुल्क के अंदर, अच्छा वो सब इन्हीं चीजों की वजह से है। अच्छा, और इमरान खान बदकिस्मती से वो एक पाकिस्तान के लीडर माने जाते हैं। अभी आप देखें कि यानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब यानी अमेरिका गए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किया उन्होंने हर तरफ जाके एक चीज की प्रचार की कि पाकिस्तान किसी सूरत में किसी तरह भी वो टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करता और उसके खिलाफ दुनिया के साथ है, उसकी एलिमिनेशन के लिए दुनिया के साथ है। अच्छा साबिर बलोच साहब, अगर आप मेरी एक मिनट प्लीज, जब आपने पूछा है मुझे तो मेरी बात सुन। अच्छा, लेकिन अगर इमरान खान साहब जो इस वक्त 1.5 महीना पहले वजीर आजम थे और वो अपने आप को एक बड़ा पॉपुलर लीडर समझते हैं और उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है एज एक आलमी सतह का लीडर जो उसके लोग करते हैं, और दूसरी तरफ से वो खुद और उसकी जमात के लोग वो खुद कुछ हमलों की बात करते हैं। अच्छा, और वो इस किस्म की जो है ना वो काम कर रहे हैं जो खान साहब ने तो बात नहीं की ना। खान साहब के अगर किसी चाहने वाले ने की है तो उसमें पे आ जाता है। इमरान खान साहब को आप कसूरवार ठहरा सकते हैं या दुनिया को बावर कराना चाहता है तो वो तो कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसको। अच्छा, अगर अब सवाल सुन लें साबिर साहब, अगर आपकी जमात से ये किसी ने बात की होती तो क्या एक्शन हो चुका होता उनके खिलाफ? जैसे भी आप बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की है, अगर आपका कोई ये पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा ये बात करता तो क्या एक्शन होता उसके खिलाफ?
डेफिनेटली मेरी बात है, अगर स्टेट में ताकत है और अगर वाकई ये मुल्क जो है ना वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है और ये मुल्क चाहता है कि इस मुल्क में जो है ना वाकई टेररिज्म को खत्म होना चाहिए, वाकई इस किस्म के जो सबवर्सिव जो एक्टिविटीज हैं उनका खात्मा होना चाहिए यहाँ पर, वहां पर ये तो फिर इमरान खान क्या कोई भी हो उस पर तो कानून को हरकत में आना चाहिए, लॉ को हरकत में आना चाहिए। अब आप देखें कि यही पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, हमने कितनी जाने गंवाई, हमारे लीडरान So, law, जो है ना वो कानून को हरकत में तो आप लोग ही लाएंगे ना, आप हुकूमत हैं। साबिर बलोच साहब, अच्छा अब तो विक्टिम है इसके, हम तो विक्टिम है इसके जनाब। नहीं आप विक्टिम हैं, चलें मैं आगे बढ़ता हूँ। साबिर साहब, मिलके इस मामले को और इसको खत्म करें, लेकिन अब तो आपके मुल्क के अंदर जन्म ले रहे हैं, अब आप पूछ रहे हैं कि उस पर क्या, यानी ये कोई पूछने की बात है कि उस पर क्या एक्शन लिया जाए। अगर वो ये मुल्क वाकई अगर एक स्टेट है और स्टेट को बरकरार रखना चाहते हैं तो ये मेरा पॉइंट यही था। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं वापस आता हूँ। साबिर बलोच साहब, मैं वापस आता हूँ, लेकिन पॉइंट यही था कि आप हुकूमत हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो जो भी एक्शन होना है, जिसने कानून ने हरकत में आना है, ये आप लोगों का काम है। खैर वापस आता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, योर टेक ऑन दिस। आप ये जो पीटीआई एमएनए ने जो जी, पीटीआई के एमएनए, इससे पहले शहरियार आफरीदी साहब भी कुछ ऐसी बात कर चुके हैं, गुलाम सरवर खान साहब ने भी ये बात की, तो हम यही कह रहे हैं कि ये बयानात कितने नामुनासिब हैं और क्या असूली तौर पे पीटीआई की टॉप लीडरशिप को कोई एक्शन लेना चाहिए नहीं था इनके खिलाफ? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, न पहले जो लोग थे उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, न इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, इसलिए कि खान साहब खुद इस तरह की नजरिए में यकीन रखते हैं। आप याद करेंगे अभी हाल ही में जब अफगान तालिबान ने काबुल फतह किया तो उसके बाद खान साहब ने क्या फरमाया था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और अगर आप और पीछे ले जाएं तो जब इनकी अपनी हुकूमत थी अभी सूबे में, पहली दफा जब इनकी बनी और टीटीपी की रिसर्जेंस थी और हमले हो रहे थे, तो परवेज खटक साहब जो इनके वजीर आला थे उन्होंने नहीं कहा था कि हमें तो दफ्तर खोलना चाहिए इनके लिए। खुद इमरान खान कहते रहे कि जी अगर अफगान तालिबान से अमरीकी बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर आखिरी बार जब चौधरी निसार वजीर दाखिला थे, उस वक्त जब मुज़ाकरात की बात हुई थी तो अफगान तालिबान ने जिन लोगों को नामजद किया था उनकी तरफ से मुज़ाकरात के लिए उनमें खान साहब खुद भी शामिल थे। तो मुझे ये बताएं कि क्या फर्क क्या है। मुझे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आता उनकी आइडियोलॉजी में। वो तो यकीन नहीं रखते जमहूरियत में, वो तो कभी सदारती निजाम की बात करते हैं, कभी खिलाफत की बात करते हैं, वो तो इस सिस्टम लेकिन सोलंकी साहब उस तरह से हिस्सा ही नहीं, यकीन ही नहीं रखते। आपका पॉइंट अपनी जगह, लेकिन तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने में तो कोई मुज़ायका नहीं, अमेरिका भी करता रहा है, कतर में उनका दफ्तर खुला रहा है और ख़ान साहब को किया भी था। तो और दूसरी बात यह है कि अफ़गान तालिबान ख़ुद को हमलों में ज़्यादा मुलव्वस पाए नहीं गए, मतलब तारीख़ में यही बताती है। लेकिन इससे इस शिद्दत पसंदी का क्या ताल्लुक़ है कि अगर उनके कोई वज़रा साबिक़ वज़रा ये बात कर रहे हैं तो उसमें ख़ान साहब का क्या कसूर है? खान साहब का कसूर ये है कि खान साहब इस नजरिए को फैलाते हैं, उनकी नजरियाती असास का दिफा करते हैं। खान साहब ने कभी इस तरह की शिद्दत पसंदी की मुखालफत नहीं की। खान साहब ने तो उसामा बिन लादेन के कत्ल को पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि वो शहीद हुए। जब उसामा बिन लादेन का कत्ल हुआ 2 मई 2011 में, तो इमरान खान ने क्या कहा था, वो जरा निकाले ना कि उन्होंने क्या फरमाया था। उन्होंने कहा था कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर किया है अमेरिकन। तो कोई मतलब शुरू से लेकर आखिर तक खान साहब इसी नजरे में यकीन। चलें मैं ज़रा यावर बुखारी साहब से जवाब ले लूँ, अब दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आ गए इस पे। यावर बुखारी साहब, पहले तो ये कि मतलब ये जो स्टेटमेंट है, कम से कम आपके बारे में तो हम ये नहीं सोच सकते कि आप कोई ऐसा बयान देंगे, आपकी एक रेपुटेशन है। सो ये जिन लोगों ने ये बात की है ये क्यों की है, और मतलब कोई जवाब तलबी हुई कि भाई क्या ज़रूरत है आपको? इमोशनल स्टेटमेंट्स हैं। शेख रशीद ने बोला कि जी खूनी इनकलाब, मतलब हम अपने बच्चों को और अपनी औरतों को ले के आते अगर कोई खूनी इनकलाब होता। मैं तो सोलंकी साहब की एनालिसिस पे हैरान हूँ कि किस चीज़ को कैसे इन्हें मिला दिया, हालांकि इनका बड़ा नाम है एज ए एनालिस्ट। मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि खान साहब की मुखालफत में वो कहाँ पे चले गए एकदम।
देखिए तालिबान से जैसे आपने बात की, तालिबान से बात करने में कोई मुज़ायका नहीं है, हमें इंडिया से बात करने में कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि दुश्मन है ना, आप बात करेंगे तो कोई मसला वो हल बात तो होगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट्स, इस किस्म की स्टेटमेंट्स है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस किस्म की मार्च थी, ना उसके अंदर खूनी मार्च थी, ना उसके अंदर कोई इंतहा पसंदी थी। हम अपने बच्चों को, अपनी औरतों को कभी ना लेके आते, अपनी बहनों को ना लेके आते। आपने देखा है कि यहाँ पे डी चौक में जितनी औरतें मौजूद थी, जितना एक्सट्रीमिज्म हुकूमत ने दिखाया, जिस किस्म की फैसिस्ट जी जी आपकी बात मान ली मैंने, मैं गुजारिश सुन लें कि गुलाम सरवर खान, मैं वो वीडियोस मेरे पास हैं लेकिन मैं चाहता नहीं कि वो हम वीडियोस चलाएं। उन्होंने कहा जी कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुश हमला कर देता, इस किस्म की बात की। शहरियार आफरीदी साहब कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि बम बांध के इस पार्लियामेंट को उड़ा दूं। अब दूसरे साहब जिनकी अभी ये अताउल्लाह खान साहब की जो स्टेटमेंट आई, कहते हैं कि जी मैं खुदकुश हमला करूंगा अगर खान साहब गिरफ्तार हुए, आपके बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। तो ये किसे कह रहे हैं? और दूसरी बात ये कि खान साहब की अगर गिरफ्तारी होती है तो आप साहब यानी खुद को जैकेट बांध के आ जाएंगे मैदान में, क्या होगा? नहीं देखें, हर चीज़ का तरीकाकार होता है और वो तरीकाकार आप वक्त से पहले से बातें कर दें, ये तुक नहीं बनती। और एक्सट्रीमिज़म इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है, एक्सट्रीमिज़म की तो इजाज़त नहीं है, इंतहा पसंदी की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं। क्या एक्शन हुआ? हम असूल परस्ती को मानते हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटलिज्म, लेकिन हम एक्सट्रीमिज्म को नहीं मानते। हम असूल परस्त कौम है। गुलाम सरवर खान, शहरियार देखिए, इनको नहीं करनी चाहिए, सीनियर लोग हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो अभी हुकूमत के अहकामात से इतना हर कोई तंग आ चुका है, जिस तरीके से ये हुकूमत मुसल्लत की गई एक साजिश के ज़रिए, और अमरीकी साजिश के ज़रिए, और एक वो अमरीका के जो पाकिस्तान को हमेशा कभी इधर से थप्पड़ मारता है, कभी उधर से थप्पड़ मारता है, अपनी मनमानी थ्रू IMF एंड वर्ल्ड बैंक करवाता है ना। हम ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते। एक तरफ आपने बिल्कुल सही बात की, ये स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल असूली तौर पे। अगर ये हो गई तो क्या उनको कोई शो कॉज जारी हुआ? कोई खान साहब ने पूछा कि भाई ये क्या वजह आपने ये बयानात दिए और इससे मेरी बदनामी हुई, मेरी पार्टी की बदनामी हुई? देखिए, होना ये चाहिए कि ज़रूर तंबी होनी चाहिए यहाँ पे कि भाई इस किस्म की स्टेटमेंट्स एक नौजवान बिल्कुल देना तो जोशीला खून होता है वो दे सकता है। एक्सपीरियंस बुजुर्ग सीनियर लीडरशिप को हमेशा तहम्मुल के साथ सोच समझ के बयान देने चाहिए। नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि ये हुआ हमने फ़ौरन रिएक्ट किया। हम लोगों को तरीके से सोच समझ करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं वाज़ेह कर दूं, मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूँ, खान साहब को इन लोगों ने अगर अरेस्ट किया बहुत बुरा होगा। वो क्या बहुत बुरा होगा ये बाद में पता लगेगा। अच्छा। वो तो हम किसी सूरत में हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल, ठीक है आपकी बात यहाँ तक आ गई। खान साहब पाकिस्तानी शहरी हैं? बिल्कुल हैं। पाकिस्तानी कानून उन पर उतना ही लागू होता है जितना आप पर या मुझ पर लागू होता है। तो अगर खान साहब ने, अगर बेगैफ मैं नहीं जानता, अगर उन्होंने किसी किस्म की कानून शिकनी की है और वो काबिल गिरफ्तारी वो जो है वो जो उनका जुर्म है, तो क्या वो असूली तौर पे गिरफ्तार नहीं हो सकते? तो हम तो यही कह रहे हैं ना, असूली तौर पे तो कोई भी गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये एक मन घड़त, जैसे मिसाल के तौर पे बगावत का ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये बातें हम नहीं मानते ना। हम देखें मिसाल के तौर पे बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, ठीक है ना, जितनी ज्यादतियां उनके साथ नून वालों ने की हम लोग सारे कंडेम नहीं करते थे, सारे मिलके बहसियत मतलब मिनहसल कौम हम लोग कंडेम करते थे, किसी के साथ भी ज्यादती। अच्छा, गिरफ्तार अगर हो तो ये डिटरमिन करना कि खान साहब कसूरवार हैं या मासूम हैं तो अदालत चार्ज से पता लगेगा। अदालतों का नहीं, देखिए कई दफा होता है ना, ये तो अदालत का ये जानबूझ के, देखिए राना सनाउल्लाह की जो मेंटालिटी है ना कि वो अपने बंदे बीच में घुसा के कुछ भी कर दे और वो फिर सारा इल्जाम PTI पे आ जाए। हम लोग ये जरूर देखेंगे कि किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं। खान साहब अभी प्री अरेस्ट बेल पे हैं, मेरे ख्याल में 25 तारीख, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 25 तारीख तक वो बेल में है। सो अदालतें तो मौजूद हैं। खान साहब को अगर हुकूमत की तरफ से ज्यादती होती है तो अदालतें उनको रिलीफ देने के लिए मौजूद हैं? नहीं, अदालतें तो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नो कॉन्फिडेंस मूव हुई खान साहब के खिलाफ, आईनी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात करता है और वो प्रेशर डालता है, एक साजिश तैयार होती है, फिर मुदाखलत होती है, प्लेयर्स अपनी अपनी जगह पे वो शतरंज के मोरों को फिट करते हैं, तो हम इस वजह से हम नो कॉन्फिडेंस मूव के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से MNAs को खरीदा गया, MQM को डराया गया, बाप को धमकाया गया, पुश किया गया, हम ये बातों के खिलाफ है। हम कहते हैं इसलिए हम इस हुकूमत को कोई आईनी
طور پہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک بغیر کسی چیز کے ہوتا, اگر وہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوتی, ہم بالکل اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے. آپ نے بے نظیر بھٹو شہید کی بات کی, ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جو ان کو شہید کیا اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ نتیجہ مخذ کرنے پہ مجبور ہو جائیں. خان صاحب تو بھی گرفتار ہوئے بھی نہیں, تو ایسے بیانات تو وہ تھوڑا سا ذرا لوگوں کو دیکھیں, ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس طریقے کی یہ فیشسٹ ذہنیت والا انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ, اور جس طریقے سے شہباز شریف اس کو ایک کھلی چھوٹ دیتا ہے, تو ہم اس چیز کے خلاف. لیکن یہ ماحول کیسا ماڈل ٹاؤن ہمارے سامنے ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے, ماڈل ٹاؤن تو ہمارے سامنے. ابھی ہم میں آگے بڑھتا ہوں صابر بلوچ صاحب کی طرف, لیکن ابھی ہم جب بات کر رہے تھے نریندر مودی کی, کہ اس نے ایک ماحول پیدا کر دیا کہ جس سے تقویت ملتی ہے باقی نیچے لوگوں کو کہ وہ اس قسم کے بیانات دیں. سو آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ جس میں اس قسم کے بیانات آ سکتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. دیکھیں ایکسٹریمسٹ بیانات خان صاحب نے کوئی ایسا نہیں دی ہے. خان صاحب نے بولا کیا ہے, مجھے بیان ایک بتا دیں, میں اس کی تشریح آپ کو کر دیتا ہوں. مطلب کوئی ایک بیان مجھے فار ایگزامپل آپ بتا دیں اور میں اس کی تشریح آپ کو کر کے دیتا ہوں. مطلب لانگ مارچ کے دن سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود خان صاحب نے کہا ڈی چوک پہنچے, پھر ڈی چوک کے آس پاس جو کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں. خان صاحب کا ایک ڈائریکشن تھا نا پہلے سے, سپریم کورٹ نے جب بولا کہ ان کو آزادی سے آنے دو, حکومت نے ہمیں آنے دیا, نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے, سن لیں. خان صاحب ڈی چوک خود بھی نہیں گئے. خان صاحب ڈی چوک نہیں گئے. خان صاحب کراؤن پلازا کے سامنے تھے, اور وہاں سے 2-4 کلومیٹر کا فرق ہے. نہیں, 2-4 کلومیٹر کا فرق ہے, لیکن ڈی چوک خان صاحب نہیں گئے. لیکن اپنے کارکنوں کو کہتے رہے ڈی چوک. دیکھیں, وہ ایک آپ وہ کانگریگیشن کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے کوئی پوائنٹ آپ نے پہلے سے بتا دیا ہو نا, تو لوگ ادھر ہی آگے اکٹھے ہوں گے. لیکن ہم کوئی بھی ریڈ زون میں نہیں گئے. ڈی چوک میں بھی تھا, لیکن ریڈ زون میں کوئی بھی نہیں گیا. چلیں, بالکل صحیح. صابر بلوچ صاحب, یور ٹیک آن دس جی, کہ یہ جو بیانات آئے مناسب بیانات نہیں ہیں, لیکن اگین بات وہی ہوتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پر ان لوگوں کو کوئی لیٹر جاری نہیں کرتی یا کوئی ایکشن نہیں لیتی, اگین ایک شخص اگر کھلم کھلا خودکش حملے کی ایک ویڈیو پیغام میں دھمکی دے رہا ہے, تو اس پہ پھر اگر ریاست یہ خاموش رہے, حکومت خاموش رہے, جس کا ایک پس منظر بھی ہے, سو پھر تو عام آدمی کہے گا ٹھیک ہے جی, اگر وہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جب حکومت خاموش ہے تو ہم کیا کریں؟ صابر بلوچ صاحب. جی دیکھیں شہزاد, بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا ایک نظریے کے نام ہوتا ہے. انسان پارٹی ہم بنتے ہیں, پارٹی بناتا ہے تو ایک نظریے کے تحت, ایک اصول کے تحت, اور اس کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو عوام کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ بہتر ہے, وہ اپنے پروگرام کو لے کے اور اپنی پالیسیز کو لے کے آگے جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں, جس طرح ابھی بخاری صاحب نے فرمایا کہ جی کہ جذباتی لوگوں نے یہ باتیں کی ہوں گی, یہ کیا ہوگا, پیپلز پارٹی میں تو آپ سے تو بہت زیادہ جذباتی لوگ ہیں. پیپلز پارٹی ان تمام تقاضی سے گزری ہے. جتنے جذبات ہم میں بنا ہوا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. لیکن ہم نے آج تک جو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے اسٹیٹ پر یا مملکت پر کوئی ایسی بات آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈسپلن کے تابع ہیں. ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ڈسپلن کے تابع ہیں. ہم زرداری صاحب کے ڈسپلن کے تابع ہیں, اس لیے بلاور صاحب کے ڈسپلن کے تابع, اس لیے کہ وہ خود ڈسپلن لوگ ہیں اور وہ انہوں نے ہمیں خود ڈسپلن میں لایا ہے. اچھا, اب انفارچونیٹلی تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈسپلن پارٹی نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ایک جمکٹا ہے یہاں پر. اچھا, اس جمکٹے میں لوگوں کو باہر سے لایا گیا ہے, کوئی خود نہیں آیا ہے, لوگوں کو الیکٹیبل کے نام سے لوگوں کو لایا گیا, اور لوگوں کے نام سے یہاں پر اس پارٹی کو جو ہے نا لوگوں کو اگر یہ جمگھٹا ہے تو انہوں نے 1 کروڑ پلس ووٹ کیسے حاصل کیے؟ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں, اس کے جو کارکن ہیں, جو اس کے وہ بھی کسی ڈسپلن کے تابع نہیں ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو اب RSS کی آپ نے بات کی یہاں پر, جو ہندوستان میں جو معاملہ ہوا ہے جواہر لال نہرو کے بعد, آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں یعنی کافی وقت کے بعد وہاں پر مذہبی جماعتیں کس طرح, جو RSS ہے وہ کس طرح وہاں پہ اس نے سر اٹھایا, اور کس طرح وہاں جو سیکولرزم کو کہ دنیا کی ایک بہترین نظام ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا. پاکستان میں بھی قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی سیکولر ذہن رکھتے تھے, اور وہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان بھی کے ملک میں یہاں پر بھی امن ہو, یا ایک سیولائز جو ہے نا قوم کی طرح ہم ابھرے. لیکن ادھر بھی جو ہے نا ہمارے اس نظریے کو تباہ کر دیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں اور اس کے بعد بھی, اور آج اسی سسٹم کو, اسی چیز کو عمران خان صاحب لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن بات ہے کہ اب یہ دنیا کے لیے قابل قبول تو نہیں ہے.
اگر جس طرح سولنگی صاحب نے فرمایا اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں عمران خان سے کہ وہ اپنے پارٹی کے لیڈروں کو یا اپنے پارٹی کے کارکنوں کو روکے گا. اچھا ایک سوال سن لیں پھر آگے بڑھتا ہوں. صابر صاحب ایک کوشچن سن لیجئے گا. بخاری صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا تو بہت برا ہوگا اور جو ہوگا وہ بعد میں پتہ چلے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. دوسری بات جی ایک سوال پورا مکمل ہونے دیں. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, تو یہ حکومت کوئی بھی ایکشن لے گی, کوئی بھی کارروائی کرے گی ان کی جماعت یا ان کے رہنما کے خلاف تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. صابر بلوچ صاحب. جی سوال قابل قبول ان کو تو شہزاد ان کو تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. آپ نے عمران خان صاحب کی جناب اس کی یعنی آپ دیکھ لیں ایک بات, انہوں نے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی کہ الیکشن کر لے. اچھا اب انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اگر مجھے الیکشن میں 2/3 میجورٹی نہیں ملی میں پھر سے الیکشن کروا دوں گا. دیکھو یہ تو ایک نان ریکگنیشن ہے. یہ تو اسٹیٹ کو, اسٹیٹ کے اداروں کو, یہاں کے جو فنکشنریز جو ہیں یہاں پہ ان سب پر اس کا تو اعتماد ہی نہیں ہے. وہ ایک آٹوکریٹک رول چاہتا ہے کہ جی آپ جس طرح بھی ہو مجھے لا کر بٹھا دیں یہاں پہ اور میں ٹھیک ٹھنڈا کرو, کم کرو, اچھا کرو, برا کرو, جو ہے نا اب میری مرضی پر میں اس ملک کا مالک ہوں. بھئی اس طرح نہیں ہوتا. یہ ملک کی سیاست ویسے ہی تباہ تھی, اس نے آ کے تو اس کو اور تباہی کی طرف گامزن کر دیا. اگر اسٹیٹ اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ تو کسی چیز کو نہیں مانے گا. میں بتاؤں آپ ٹھیک بالکل ٹھیک. میں واپس آتا ہوں. صابر بلوچ صاحب آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں. مرتضیٰ سولنگی صاحب, بخاری صاحب اور اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بارہا یہ بیان دے چکے ہیں کہ اگر خان صاحب کو گرفتار کیا سو حالات خراب ہو جائیں گے, کیا ری ایکشن ہوگا, بہت برا ری ایکشن ہوگا, جو بھی ہے. سو آپ کے خیال میں اگر مطلب خان صاحب اگر کوئی قانون شکنی بھی کریں, اللہ نہ کرے وہ کریں, اگر انہوں نے کی ہے تو اس کی بنا پہ وہ گرفتار نہیں ہو سکتے ہوں گے, تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ری ایکشن آئے گا وہ بہت نقصان دہ ہوگا, جو جس قسم کی باتیں کنوے کی جا رہی ہیں. سولنگی صاحب. سولنگی صاحب سے رابطہ شاید منقطع ہو گیا. بخاری صاحب لیکن ایک سوال ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دوں. اس ٹائم پہ جو حالات ہیں نا, جو کچھ جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے, ان کو حکومت دی گئی ہے, لوگ اس سے بڑے اپسیٹ ہیں. جو جذبات اتنے زیادہ وہ جس کہتے ہیں نا ابلے ہوئے ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں کہ اتنی بڑی ناانصافی کر کے, اور جب کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے, اگلے الیکشن میں یہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے. ان لوگوں نے جس طریقے سے جو کچھ کیا, ہم اس طریقے کے خلاف ہیں. ہم نو کانفیڈنس موشن کے خلاف نہیں ہیں, ایک نہیں 100 دفعہ آتی, لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا ہم اس کے خلاف ہیں. آپ ابھی سوال کریں اپنا. بلوچ صاحب میں ایک منٹ آتا ہوں, ذرا بخاری صاحب سے بات کر کے آپ کی جانب آتا ہوں. لیکن ایک مجھے بتائیں نا, چاہے مطلب پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سے رہنما گرفتار ہوئے, آپ کے دور حکومت میں ہوئے, پیپلز پارٹی کے گرفتار ہوئے, چاہے آپ اس پہ آرگومنٹ دیں کہ ان پہ جی کرپشن کا چارج تھا یا وٹ ایور مس یوز آف اتھارٹی کا چارج تھا, لیکن کسی قسم کا ایسا ریئیکشن نظر نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, میں نے کہا کانٹیکسٹ ہے خود کش دھماکوں کا پاکستان میں, کوئی بھی شخص چاہے وجہ کہنا چاہیے تھا, کوئی میں بھی کہہ رہا ہوں نہیں کہنا چاہیے تو کوئی کاروائی کوئی کچھ نہیں. کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر خان صاحب ان کو تنبیہ نہیں کریں گے, کوئی پبلک اپالوجی کا نہیں کہیں گے, سو اس چیز کو شے ملے گی اور ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی سٹیٹمنٹس آپ کی جانب سے نہ آنا شروع. وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے. میں اس لیے میں نے کہا اس قسم کی سٹیٹمنٹ ایک سینئر ایکسپیرینسڈ لیڈرشپ کو نہیں دینی چاہیے. ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ. کوئی نوجوان اپنے جذبات میں بھڑک کے اگر بول دے, اس کو بھی بولتا ہے یار ایسی بندہ بات نہیں کرتا ہوتا. نہیں یہ تو بات آپ نے کر دی, لیکن اگر کوئی سینئر اور یہ سیزنڈ اور یہ سارے کونا مرش سیاستدان اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دیں, اب کیونکہ دے دی ہے, تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ مطلب نہیں وہ تو ابھی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایسی باتیں کرنا اپنے جذبات میں تو کر دی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. جو کر دی ہیں ان کو خان صاحب بالکل بولیں گے کہ یار یہ آئندہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے, لیکن یا انہیں بول بھی دیا ہوگا کیونکہ میں کور کمیٹی کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ یہ خان صاحب کیونکہ ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوتے. دیکھیں جذبات میں آ کے دینے کی بات ایک اپنی جگہ پہ, لیکن ایک شخص کیمرہ آن کر کے اس کے سامنے بیٹھ کے باقاعدہ وہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اس ویڈیو کو پہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے. سو جذبات تو ہے کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں, میری بات سے آپ کو غصہ ہے, آپ جذبات میں کوئی بات کہہ دیں, لیکن ایک باقاعدہ پلان کر کے یہ چیز ریکارڈ کرا کے ڈالنا نہیں کرنی چاہیے.
نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو بات صابر بلوچ صاحب بھی کر رہے تھے کہ اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی بات کی کہ خان صاحب نے کچھ جو سخت بیانات دیے یا جو ان کا رویہ رہا, مطلب مناسب کہنا مناسب یہ آپ کی ثوابدید ہے, اس کی وجہ سے شے ملی نیچے لوگوں کو. نہیں دیکھیں, مثال کے طور پہ آپ اگر مجھ سے لینا ایک سوال ساتھ ہے کہ آپ نے 2014 کا بھی مارچ کیا, اس میں خان صاحب نے پولیس والوں کو یا انتظامیہ کے بارے میں کچھ سخت باتیں کی, اس دفعہ بھی کی, اور ہم نے دیکھا کہ پولیس اور آپس میں جھڑپیں بھی ہوئی. پولیس کا قصور بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس کو بھی مارا. تو وہ خان صاحب کی سخت بیانات کی وجہ سے انہیں شے ملی یا نہیں؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے, ایسی بات ایسے نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو ایز اے آنیسٹلی ایز اے سید میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, جب آپ نکلتے ہیں ایک مارچ کے لیے اور آپ کو ناجائز روکا جائے جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, تو آپ وہ رستہ کھلواتے ہیں نا, پھر اس کے اندر پولیس بھی آئے گی, وہ آپ کو دھکا دے گی, آپ ان کو دھکا دیں گے, یہ تو چلے گا پھر. مطلب یا تو ان لوگوں نے بھی کورٹ کے آرڈرز نہیں مانے, ہم نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی سپریم کورٹ کی, انہوں نے کی, حکومت نے کی, حکومت وقت نے کی. ایک بات. نمبر دو, جہاں تک بات آپ کرتے ہیں, بلوچ صاحب نے بات کی کہ یہ جمگھٹا ہے, تو جب بھی ایک نئی پارٹی مارز وجود میں آتی ہے, مختلف پارٹیوں سے لوگ آتے ہیں, وہ شروع میں جمگھٹا ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے پیپلز پارٹی 1970 میں مارز وجود میں آئی, پی ایم ایل این مارز وجود میں, جمگھٹا سارے ہوتے ہیں. یہ پھر آئیڈیالوجی جتنی ریفائن ہوتی ہے نا, وہ پھر آہستہ آہستہ وہ پھر ایک سیزنڈ پارٹی بنتی ہے. ہم لوگ ابھی تک جو چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بائی دا بک چلے, لیکن جو حقیقت ہے, جو زمینی حقائق ہیں, وہ ہمیں بائی دا بک نہیں چلنے. ایک آخری سوال, اس سے ہٹ کے ایک آخری سوال آپ سے, کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے. اسی کے اوپر آپ ڈائیلاگ بھی کر سکتے ہیں اگر ہوئے. بالکل. فرض کیا حکومت نہیں کرتی, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومت نہیں کرے گی اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی, سو اگر انتخابات اسمبلی کے 5 سال مکمل ہونے کے بعد ہوئے, تب بھی پی ٹی آئی ان میں شرکت کرے گی یا کوئی اور؟ نہیں, انتخابات تو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. انتخابات میں تو ہم جو غلطی 2008 میں خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا کہ میں نے نواز شریف کے کہنے پہ کی, وہ غلطی ہم ایز اے پارٹی ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے, اور یہ غلطی پیپلز پارٹی نے بھی کی نا. بالکل 85 میں کی تھی. اور اگر حکومت نے چند لوگوں کو, اسپیکر نے چند لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا, ایگزیکٹلی ڈکلیئر کر دیا, جیسے آپ نے استعفے جمع کرائے, اور اس پہ ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں بھی آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ وہ پھر ابھی نیشنل اسمبلی کے اندر تو شاید ہم لوگ بالکل نہ جائیں, لیکن وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ضمنی میں حصہ لینے کا موڈ نہیں آپ؟ نہیں, موڈ تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ حکومت چل رہی ہو اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی یہ لانے کے چکر میں اور پھر قانون چینج کرنے کے چکر میں یہ لوگ جائیں گے, تو پھر ہمیں لینا پڑے گا حصہ مجبوراً. بالکل ٹھیک, چاہے پرانی اسٹیٹمنٹس جو بھی ہوں کہ ہم لوگوں نہیں, پرانی اسٹیٹمنٹس دیکھیں حالات کے مطابق ہوتی ہے نا. میں بولوں کہ یار مجھے ابھی بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے, میں باہر سے واک کر کے آتا ہوں, اور اگلے دن بارش ہو رہی ہو اور سخت سردی, اور میں کہوں مجھے چائے پینی ہے. پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے, بالکل لے سکتی ہے, اس میں کوئی حرف آخر. بہت شکریہ سید یاور عباس بخاری صاحب, صابر بلوچ صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.